نماز عیدین، عید کی وجہ تسمیہ، عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال بار بار آتی ہے، عاد یعود عود سے عید، اور اس لیے کہ وہ خوشی اور مسرت لاتی۔ جب بندے روزہ رکھ کر اور حج ادا کر کے اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں تو اللہ اس دن کے ذریعے سے اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، یعنی ان کو خوش کر دیتا ہے۔ نماز عید کی مشروعیت قرآن مجید میں آتا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ ابن قدامہ نے المغنی میں کہا ہے اور تفسیر میں مشہور ہے کہ اس سے مراد نماز عید ہے، یعنی یہ جو فصل لربک کی جو آیت ہے اور ونہر اس کے بعد قربانی، تو یہ عید قربان ہی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، تزکا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ روزے رکھ کے اور حج وغیرہ کر کے پاک ہو گیا اور اس میں اللہ کا نام خوب لیا اور پھر دونوں عبادات کے آخر میں نماز پڑھی۔ اللہ نے اپنے اس فرمان فصل لربک کا ونحر میں نماز کو قربانی سے پہلے بیان کیا ہے، اور اسی طرح اس فرمان قد افلح من تزکا میں طہارت کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے۔ تو سنت یہ ہوئی کہ عید الفطر میں صدقہ نماز سے پہلے نکالنا چاہیے، یعنی صدقہ فطر، اور عید النحر میں جانوروں کی قربانی جو صدقہ ہے وہ بعد میں کرنی چاہیے۔ نماز عید فرض عین ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نماز عید فرض عین ہے اور مردوں کے لیے اسے ترک کرنا جائز نہیں، بلکہ ان پر عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ بالغ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حائضہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ نماز کے لیے نکلیں لیکن عیدگاہ سے الگ رہیں، یعنی مصلی پہ نہ آئیں، الگ بیٹھیں اور دعا میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ عید کی نماز کی بہت تاکید ہے۔ اور جہاں تک خواتین کے لیے حکم ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو بھی نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں، صدقہ خیرات کریں اور دعا کریں، سب سے میل ملاقات کریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ اس کو اپنا جلباب پہنا دے۔ یا آپ دیکھیے عربی عبارت میں صحیح مسلم میں جلباب کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف سکارف پہن لینا ہی کافی ہے اور جلباب کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے کپڑوں کو ہی وہ لمبا کر کے، تو جو اسکن کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے وہ جلباب نہیں ہوتے، جلباب اوپر کی چادر کو کہتے ہیں۔ تو وہ چادر کھلی ہو یا اس چادر کو آپ کسی بھی طرح سی لیں، جیسے جلباب کے گاؤن وغیرہ جس طرح آپ سیتے ہیں، اور خصوصاً اگر آپ نے زینت والا لباس پہنا ہوا ہے جیسے عید پہ پہنتے ہیں تو پھر تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ عید کے دن کی اہمیت اور فضیلت، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دن دیے ہیں، اضحیٰ قربانی کا دن اور فطر کا دن یعنی عید الفطر، اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ایام میں سے ہیں اور ان میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید فطر کے دن اپنے گھر سے نکلتے تو تکبیر کہتے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے۔ عید کے دن کھانے پینے کے دن ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ برکت اور پاکیزگی کا دن بھی ہے، کیونکہ حائضہ عورتوں کو جو نکلنے کے لیے کہا گیا صحیح بخاری کی روایت میں یہ اضافہ ہے، اور ان کی دعا کے ساتھ دعائیں مانگتی اور اس دن کی برکت اور طہارت کی امید رکھتی، یعنی گناہوں سے پاکیزگی کا دن بھی ہے۔ جائز تفریحات کا دن بھی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابوبکر ان کے پاس تشریف لائے جبکہ مینا کے ایام میں ان کے پاس 2 بچیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، یعنی قریب ہی لیٹے ہوئے تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے ابوبکر انہیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ عید کے دن ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی، یہ بھی عید کا دن تھا، وہ کھیل رہے تھے اور میں کم سن لڑکی تھی، ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین نوعمر تھی، یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں جاریہ کا لفظ آتا ہے، وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْأَرْبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ۔ نماز عیدین کی طرف جانے کی سنت ہے، عید کے دن غسل کرنا۔ یہاں حضرت علی کی روایت آ رہی ہے، یعنی ایک شخص نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا تم چاہو تو
روزانہ غسل کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غسل نہیں، خاص غسل. فرمایا جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، قربانی کے دن، فطر کے دن غسل کرو. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی مجبوری سے کوئی نہ کر سکے، کوئی بیمار ہے یا بہت سردی ہے یا گرم پانی میں اثر نہیں، تو بھی ٹھیک ہے. اچھا لباس پہننا. ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب تن کرتے تھے، یعنی اوپر سے جو لپیٹتے تھے. زیب و زینت کرنا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زینت کا اظہار کرتے تھے تو خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری، یعنی کہ اس کا اہتمام باقاعدہ کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے. جو بچے کرسمس کو اتنا زیادہ ایلیبوریٹڈ دیکھتے ہیں وہ عید کو پھر بوری کہتے ہیں، تو اس میں اپنے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت کا اظہار ضرور کریں. امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل علم سے سنا کہ وہ ہر عید کے موقع پر خوشبو اور زینت کو پسند کرتے تھے. عید الفطر کے دن کچھ کھا کے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجورے کھا لیتے تھے نماز سے پہلے، اور حضرت انس سے بھی ایک یہی روایت ملتی ہے کہ جس میں کھجورے کھانے کا ذکر ہے. عطا سے مروی انہوں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عید الفطر کے دن اگر ممکن ہو تو صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی کر نکلو، تو ایسا ہی کیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات ان کی سنی ہے اس وقت سے میں صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھانے پینے کا عمل میں نے چھوڑا نہیں. ہاں روٹی کا ایک ٹکڑا کھاؤں یا دودھ پی لوں یا پانی پی لوں، کھجورے بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم جب ایسی کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یعنی کھجور ہی ضروری ہے. کھجور کنوینئنٹ ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے. جو بھی میسر ہو کھا سکتے ہیں. شیر خورما یا خورم شیرہ کھا لیں، یا اور بھی اس طرح کی جو چیزیں اپنے کلچرل ہیں وہ بھی اگر آپ بناتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں. عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کھا نہ لیتے تھے نکلتے نہیں تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہیں تھے. یعنی دونوں عیدوں میں اپوزٹ، اور اسی میں فطرانہ اور قربانی کی بھی اپوزٹ چیزیں ہیں، تو دونوں عیدوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ترتیب کے اعتبار سے. سب کا عیدگاہ کی طرف نکلنا. ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کرے. ابن عباس کہتے ہیں کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی کہ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر جائیں. اور پھر عبداللہ بن رواحہ انصاری کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا عیدین کے لیے ہر اس عورت پر نکلنا فرض ہے جو کمر باندھتی ہو، یعنی بالغ ہو، مینسز آ گئے ہوں. بچوں کو عیدگاہ لے جانا. ابن عباس سے روایت انہوں نے فرمایا میں یوم فطر یا اضحیٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نکلا تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے، انہیں واعظ اور نصیحت فرمائی، انہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا. یعنی اس دن یعنی فطرانہ دینے کے علاوہ بھی انسان کو ایکسٹرا کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے. یہاں عموماً مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اور مسجدوں میں لوگ وہاں تو فنڈ ریزنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال عیدگاہ کی طرف پیدل جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے، تو آپ پارکنگ دور کریں گے تو انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. حضرت علی سے روایت انہوں نے فرمایا عید کے لیے چل کر جانا سنت ہے. گھر سے نکلتے وقت تکبیرات پڑھنا. نماز کی جگہ تک پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز پوری کر لیتے تو تکبیرات بند کر دیتے تھے. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں فضل بن عباس، عبداللہ، عباس، علی، جعفر، حسن، حسین، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، ام ایمن، ایمن بن ام ایمن کے ساتھ نکلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے. وہ جنازے میں نہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سارے نکل رہے ہیں اکٹھے. یہ آپ کے اہل خانہ ہیں، یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں، فیملی ممبرز ہیں، تو یہ سب مل کر بلند آواز سے پھر تکبیر پڑھتے تھے. یہاں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. عمر بن رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ اسے سنتے، اور تکبیر کہتے اور بازار والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا. یہاں بلند آواز سے، یعنی وہ جو رمی والے دن ہوتے ہیں. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذوالحجہ میں تکبیر کہتی تھیں. عورتیں ایام تشریق میں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی تکبیرات پڑھنا عورتوں مردوں سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور صدقہ فطر کو فرض قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ بات، اقوال اور افعال جو بھی رمضان میں ہو جائیں ان کی پاکیزگی کا ذریعہ، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے. اور یہ نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، بعد میں ادا کرنا عام صدقے کی طرح ہے. عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی نے کر لی ہو تو اسے دوبارہ کرنی ہوگی، ورنہ وہ قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک شخص نے ایسا کر لیا، آنے سے پہلے بکری ذبح کی اور ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا، تو آپ نے فرمایا تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری، یعنی قربانی کی نہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس بھیڑ کا ایک سالہ بچہ ہے جو 2 بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، کیا میرے لیے کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے علاوہ بعد میں کسی کو کافی نہ ہوگا، کیونکہ بیچارہ پہلے ایک کر چکا تھا تو آپ نے اس کو پھر آسانی کر دی اس کے لیے. نماز عیدین کھلے میدان میں پڑھنا.
یعنی یہ افضل ہے. اور پھر پہلے عید کی نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے. عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. آپ کے دور میں بھی کوئی اذان اقامت نہیں کی جاتی تھی، ڈائریکٹ نماز شروع. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دم اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور پھر تکبیرات بار بار جو کرتے ہیں. امام کے سترے کا خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھتے تھے. اور عید کی نماز جو ہے صرف 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات. تکبیرات کے درمیان سکتہ یعنی تھوڑی سی خاموشی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رک رک کے پڑھنی چاہیے. اور ان کے درمیان کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے. تکبیرات کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے. ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے، مطلب دل میں جیسے سبحان اللہ یا کچھ اس طرح. ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور باندھنا، یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھیں گے بھی. اچھا، پچھلی دفعہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدین کے بعد ہاتھ سینے میں باندھتے ہیں اور بعد چھوڑ دیتے ہیں. دونوں طرح ہی جائز ہے. جو سینے میں باندھتے ہیں اس میں تحقیق کی میں نے، تو وہ سینے پہ جو باندھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اس بات کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں کہ حتیٰ یعنی ہر عضو اپنی اصل جگہ پر آ جائے. تو نیچے جانے سے پہلے ہاتھ سینے پر تھے تو اٹھ کر بھی اپنی جگہ آ جائے سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ پھر سینے پر ہی آ جائیں، اور بعض اس کو سیدھا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیدھا رکھ کر اپنی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ آ گئی. تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرنا ہوگا، اور پھر نماز کی طرح دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر. تکبیرات کی گنتی میں شک ہونے پر کم کو بنیاد بنانا، یعنی بحث کا تو کئی ساری ہوتی ہے نا تو بھول بھی جاتی ہیں. تو امام کو اگر شک ہو 5 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں تو اس میں 4 کو یقینی بنا کے ایک اور پڑھ لی جائے. عید کی نماز میں قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. بعض اوقات عید اور جمعہ اکٹھا ہو جاتا تو بھی اس میں آپ یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح 2 اور صورتیں اقتربت الساعہ اور قاف والقرآن المجید بھی ملتی ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے. عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں. اس دن آپ اشراق اور چاشت وغیرہ نہیں پڑھیں گے، صرف عید کی نماز ہی کافی. عید منائیں. نماز کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ نہ سننے کی رخصت ہے. یہ بات یہاں بتانی اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جب اٹھ جاتے ہیں نا تو جو بیٹھے ہوتے سنتے ہو کہتے ہیں کتنے خراب لوگ ہیں، یہ خطبہ بھی نہیں سنا اور نکل گئے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں، کیونکہ خطبہ سننا فرض نہیں. عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نماز عید میں شریک ہوا. آپ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا ہم نے نماز پڑھ لی ہے. اب جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے. رخصت ہے، سہولت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کراؤڈ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ پہلے نہ نکلے تو سب کا ایک دم عید ختم ہونے کے بعد اکٹھے نکلنا بھی کافی رش پیدا کر دیتا ہے. شاید اس میں یہ حکمت ہو یا جو بھی اللہ جانتا ہے. عیدین سے متعلق کچھ اور احکامات. عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک ہے. جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھہر کے بھی. جو اشراق چاشت وغیرہ کا ٹائم ہے وہی ٹائم ہے اس کا، کیونکہ دن کی نماز ہے. جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اور یہ چھوٹی عید کی بات ہے فطر کی. اور اضحیٰ کی نماز اول وقت سے اس کو مؤخر نہ کیا جائے، جتنا ارلی ہو تاکہ لوگ قربانی جلدی کر سکیں، بہت لیٹ نہ کریں. اور چونکہ اس وقت کھایا بھی نہیں ہوتا تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی نماز ہو جائے. عید الفطر کی نماز کا وقت دیر سے کیوں؟ تاکہ لوگ صدقہ فطر ادا کر سکیں، اس میں سہولت ہے. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں صدقہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تو خواتین اپنے زیورات وغیرہ صدقہ کرتی تھی. اور پھر عید کی مبارک دینا. اور صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا و من کا یا منکم، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. واپسی پر کسی اور راستے سے آنا، یعنی جانا ایک راستے سے، واپس دوسرے راستے پہ آنا. عید کے بعد گھر آ کر 2 رکعت پڑھنا. عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھر واپس آتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں کوئی ایسی نماز نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں. جمعہ اور عید کا دن اکٹھا ہونے پر، یعنی دونوں دن اگر اکٹھے ہو جائے تو اس دن جمعہ اگر نہ کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں بھی پڑھ سکتا. عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. یہاں آنے کے بعد قربانی جو ہے وہ پاکستان میں کی. اب ضلعوں کے جو عید کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہی نہیں اندازہ ہوتا کہ قربانی ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی. ایسے یہاں بھی جو قربانی کرتے ہیں تو پیسے دے دیے، جیسے گوشت لاتے ہیں خرید کے. ایسے فکر نہ کریں، وہاں ایک دن بعد ہی ہوتی ہے عید. یعنی یہاں کے لوگ زیادہ سعودی عرب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ ویسے بھی تھوڑا اکثر. اور اگر آپ کو یہ ہو تو پھر تاکید کیجئے کہ آسائی نہیں ملتا یا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کو بھی ہوتی ہے. پھر بہتر تو یہی ہے کہ اپنے علاقے میں قربانی یہاں کی پہ تو 2 دن کے بعد گوشت ملتا ہے، یہاں کون سا فوراً میں. نہیں تو کوئی بات نہیں، 2 دن بعد کھا لیں. نہیں، کھانے کی بات نہیں ہے، یہی نہیں پتہ چلتا کہ کب انہوں نے حلال. عید الاضحیٰ کی تو نماز پہلے ہو جائے گی نا، اس کے بعد جب مرضی قربانی ہو جائے. ٹھیک ہے نا.
3 دن تک ہوتی رہے بعد میں، لیکن پہلے نہیں کرنی. یعنی اگر آپ نے مثلاً کسی ایسے ملک میں قربانی بھیجی ہے جن کی عید آپ سے پہلے ہو گئی ہے اور انہوں نے نماز پڑھ کے قربانی بھی کر لی اور آپ نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے مطلب بتانا تھا، ہم نے نا پوچھا تھا کسی سے کہ اگر ہم پاکستان میں جی قربانی کرواتے ہیں اور ان کی نماز تو جیسے پہلے ہو گئی، فرسٹ سم ٹائم ہے نا ایک دن پہلے جاتی ہے عید، یا اسی دن ہوتی ہے، تو ڈیز کا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو قربانی آپ کی کر رہا ہے نا، اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی. یہ قربانی تو آپ کی اپنی ہے نا، اس کی تو نہیں ہے نا. اسی لیے افضل یہی ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہیں قربانی ہونی چاہیے. یہ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ قربانی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے، اور اس سے پھر نقصان ایک یہ ہوا ہے کہ جو اپنے بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ نہ چھٹی ہوتی اسکول سے اور نہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ تو اس دور کی بات ہوئی، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ایک حکمت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اوور آل جتنا بھی کورس کیا اس میں زیادہ تر تو سہولتیں ہی دیکھی ہیں. وہ